آج کل بہت سے علماء کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش میں ہے جن میں کچھ روایات بیان کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹرابری کھانا حرام ہے کیونکہ یہ جہنم کا پھل ہے۔ اسٹرابری جہنمیوں کی خوراک ہوگی جسے قرآن میں زقوم کہا گیا ہے۔ اسٹرابری ہر عمر کے افراد کی پسندیدہ خوراک ہے۔ اسٹرابری بناوٹ میں نہایت خوبصورت اور کھانے میں لذیذ پھل ہے جسے انسانی مجموعی صحت کی ضمانت قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹرابریز کی 600 سے زائد اقسام پاکستان سمیت دنیا بھر میں پائی جاتی ہیں۔ مارکیٹ میں بآسانی دستیاب اسٹرابری سے بننے والی آئس کریم، جیم، فلودہ، میٹھی غذائیں، کیک، ملک شیک، سلاد اور دیگر پکوان نہایت شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق کے مطابق اسٹرابری روزانہ استعمال کرنے سے انسانی قوت مدافعت کو بڑھانے اور صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لیکن دوسری طرف آج کل بہت سی ویڈیوز گردش میں ہے کہ اسٹرابری کو جہنمیوں کی خوراک زقوم قرار دیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے جانتے ہیں کہ زقوم کیا ہے جسے قرآن پاک میں جہنمیوں کی خوراک بتایا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن مجید میں زقوم کا 3 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ مفسرین نے اس سے مراد وہ خاردار پودا لیا ہے جسے اردو میں تھوہر یا تھوہم کہتے ہیں۔ یہ کانٹے دار پودا ہے جس کا ذائقہ تلخ، بدبودار اور ناگوار ہوتا ہے۔ توڑنے پر اس سے دودھ کی طرح کا رس نکلتا ہے۔ اگر وہ جسم پر لگ جائے تو ورم ہو جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں زقوم کا خاکہ اس انداز سے پیش کیا گیا ہے: بے شک کانٹے دار پھل کا درخت ہے جو کہ بڑے نافرمانوں کا کھانا ہوگا۔ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح وہ پتیوں میں کھولے گا، کھولتے ہوئے پانی کے جوش کی مانند ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی: اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت صرف اسی حال پر آئے کہ تم مسلمان ہو۔ قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں پڑ جائے تو وہ دنیا والوں کے لیے زندگی برباد کر دے گا، تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کا یہی کھانا ہے۔ اس بات میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہو سکتا کہ اسٹرابری ایک پھل ہے جو زمین سے اگتا ہے، اور شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ زمین سے اگنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک اور حلال ہے۔ ان کا کھانا بھی درست ہے سوائے ان نباتات کے جو زہریلی اور مہلک ہوں یا نشہ آور ہوں، ان کا کھانا جائز نہیں۔ اور یہ پھل نہ تو زہریلا ہے نہ ہی اس میں کسی قسم کا نشہ پایا جاتا ہے، لہٰذا اس ضابطے کے مطابق اسٹرابری کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ اب رہا یہ سوال، کیا اسٹرابری جہنم کا پھل ہے یا جہنمی پھل زقوم سے مشابہت رکھتا ہے؟ تو معلوم ہونا چاہیے اسٹرابری کا جہنم کا پھل ہونا یا جہنمی پھل سے مشابہت رکھنا کسی بھی شرعی اور لغوی دلیل سے ثابت نہیں۔ جہنمیوں کی غذا کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی غذا زقوم کا پودا بھی ہوگا، اور یہ ایک خاردار، کڑوا اور زہریلا پودا ہے جسے اردو میں تھوہر یا ناگ پھلی کا پودا کہا گیا ہے، اور جہنمی پھل زقوم بڑا خوفناک اور تکلیف دہ ہوگا، جبکہ اسٹرابری ایک خوشنما اور خوش ذائقہ پھل ہے جو دنیا کے ہر خطے میں کھایا جاتا ہے۔ اسٹرابری کو زقوم قرار دینا شریعت، لغت اور عرف کے لحاظ سے غلط ہے۔ اسٹرابری کا کھانا بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسٹرابری ایک خوش رنگ، خوبصورت، خوش ذائقہ پھل ہے جس کا جہنمی پھل زقوم سے کوئی جوڑ نہیں۔ دونوں نام، ذائقہ اور صورت کے لحاظ سے بالکل الگ الگ ہے۔
لہٰذا اسٹرابری اور اسٹرابری کے فلیور والی اشیاء یعنی بسکٹ، کیک، جیم، فلودہ وغیرہ کھانا درست ہے۔ اگر آپ اسٹرابری کھانا پسند نہیں کرتے تو یقیناً آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ آپ اس کے حیران کن فوائد سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک لذیذ اور ارق سے بڑی غذا ہے، بلکہ یہ کسی بھی طرح سے سپر فوڈ سے کم نہیں۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور غذا ہے۔ اسٹرابری میں وٹامن اے، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم اور فولک ایسڈ بھرپور انداز میں پایا جاتا ہے۔ اسٹرابری آپ کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے کے لیے انتہائی مفید تصور کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ باکس میں کریں۔